السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل قدر ساتھیوں، آج سے جس موضوع پر درس کا آغاز ہو رہا ہے یہ ایک تربیتی نہج کا درس رہے گا انشاءاللہ۔ اس کتاب کا نام ہے الانتصار للسنہ، جس کو ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں سنت کا دفاع یا دفاع سنت۔ یہ کتاب محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ کی ہے، اور خاص طور سے اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس میں مؤلف رحمہ اللہ نے منکرین حدیث کے جتنے بھی شبہات ہیں، ان کے جو اعتراضات ہیں احادیث کو لے کر کے، ان سارے اعتراضات کو، ان کے شبہات کو اس رسالے کے اندر جمع کر دیا ہے اور اس کا جواب بھی دیا ہے۔ تو آج کے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ انکار حدیث کا فتنہ ہے، اس لیے یہ کتاب اور اس کتاب کا درس واقعی بہت ہی اہم ہے۔ اس کو غور سے سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مؤلف علیہ الرحمہ نے اس کتاب کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جس میں پہلا حصہ جو رہے گا اس میں سنت کا مقام و مرتبہ، اس پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ سنت جب ہم بول رہے ہیں تو سنت سے مراد آگے تعریف آئے گی اس کی، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، عمل اور تقریر کو سنت یا حدیث کہتے ہیں۔ اس کو حدیث کہہ لیں، اس کو خبر کہہ لیں، اس کو اثر کہہ لیں، تو آگے انشاءاللہ تفصیل اس کی آئے گی۔ تو بار بار جب دفاع سنت کی بات آئے گی تو دفاع سنت سے مراد احادیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین۔ تو پہلا حصہ جو اس کتاب کا ہے، یہ کتاب تقریباً 180 پیج کا ہے، جس میں سے پہلا جو حصہ رہے گا اس پہلے حصے میں سنت کا مقام و مرتبہ صاحب کتاب نے بیان کیا ہے، اور اس کے بعد دوسرا جو حصہ رہے گا اس دوسرے حصے میں انشاءاللہ ہم یہ جانیں گے کہ سنت کے انکار کرنے والوں کی کتنی قسمیں ہیں، کتنے قسم کے لوگ ہیں جو سنت کا انکار کرتے ہیں، اور اسی طرح سے ان کے شبہات کیا ہیں، کیوں احادیث کا انہوں نے انکار کیا، کیا شبہہ لگا ان کو، تو اس کا بھی ذکر ہوگا۔ اور اس کے بعد تیسرا جو حصہ اس کتاب کا رہے گا اس میں حدیث کی تقسیم، حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے خبر واحد اور متواتر، اس اعتبار سے احادیث کی تقسیم جو محدثین نے کیا ہے، اور اس کو لے کر کے جو منکرین احادیث کو مغالطہ ہوا ہے اس کا ذکر انشاءاللہ تیسرے فصل میں آئے گا۔ اس کے بعد چوتھے فصل میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو لوگ خبر واحد کو، یعنی ابھی آئے گا آپ کے ذہن کے اوپر بات جا رہی ہوگی کہ حدیث جو ہے متواتر بھی ہوتا اور حدیث جو ہے خبر واحد بھی اس کو کہا جاتا ہے،
اور کس کو متواتر حدیث سے متواتر کہا جاتا ہے اور کس کو حدیث احاد کہا جاتا ہے یا حدیث افراد کہا جاتا ہے، انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آئیں گے۔ تو ان لوگوں کا ذکر خاص طور سے کریں گے جو لوگ خبر واحد کو حجت نہیں مانتے ہیں، دلیل نہیں مانتے ہیں۔ مثلا اگر کسی زمانے میں کسی سند کے کسی ایک طبقے میں کوئی ایک راوی ہو بیان کرنے والا، کسی ایک صحابی نے کوئی ایک بات بیان کی ہے، تو اس کو مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا، اس پر اختلاف ہے، تو اس کا تذکرہ ہوگا۔ اور اس کے بعد 5ویں فصل میں 5ویں حصے میں صحابہ کی تنقیص کرتے ہوئے بعض لوگوں نے احادیث کا رد کیا ہے، یعنی صحابہ جیسے حضرت ابو ہریرہ کا ذکر آئے گا۔ کچھ لوگ آج کے زمانے میں بھی اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیثوں کو ہم کیسے لے سکتے ہیں، وہ فقیہ نہیں تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ نہیں تھے، بس ان کا کام کیا تھا کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو انہوں نے سنا، لیکن فقاہت ان کے اندر نہیں تھی، سمجھ نہیں تھی۔ ایک یہ اعتراض ہے، اور دوسرا اعتراض یہ ہے کہ سب سے زیادہ ہم یہ جانتے ہیں کہ مردوں میں سب سے زیادہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو یاد کیا، محفوظ رکھا اور امت تک اس کو پہنچایا، جن کے ذریعے سے پہنچا، جن کے سبب سے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ سن 7 ہجری یا 8 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ ایمان لائے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی مصاحبت 2 سال ملی ہوئی ہے، تو 2 سال میں اتنی ساری احادیث کیسے بیان کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری باتیں صحیح نہیں ہیں ان کی بیان کردہ۔ ایسی بہت ساری باتیں انشاءاللہ اس تعلق سے آئیں گی۔ تو یہ ہے اس کتاب کا خلاصہ جو اس میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا، یعنی سنت کا مقام و مرتبہ، سنت پر اعتراض کرنے والوں کی یا منکرین سنت کی قسمیں، ان کے شبہات، ان کا جواب، احادیث کی تقسیم خبر واحد اور خبر متواتر کے اعتبار سے، اسی طرح سے ان لوگوں کا تذکرہ جو خبر واحد کو حجت نہیں مانتے ہیں، اسی طرح سے صحابہ کی تنقیص کرتے ہوئے بعض لوگ احادیث کا انکار کرتے ہیں، ان کا بھی ذکر آئے گا، اور ایک خاتمہ یعنی خلاصہ پورا جو ہے اس کتاب کا انہوں نے چند اوراق میں جمع کیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ تو یہ ہوا یہ کتاب جو ہم شروع کر رہے ہیں، اس کتاب کا خلاصہ کہ اس میں یہ چیزیں آئیں گی، تو انتہائی اہم باتیں ہیں انشاءاللہ۔ اس کو جو ہے سمجھنا اور جاننا آج کے دور میں خاص طور سے ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے ہمارے ایسے نوجوان ہیں جو بہت سارے آڈیو ویڈیو دیکھ کر کے اور متاثر ہو جاتے ہیں لوگوں سے، اور وہ بھی جو ہے ان لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو قبل اس کے کہ اصل کتاب شروع ہو، صاحب کتاب نے ایک مقدمہ، مختصر مقدمہ جو ہے شروع میں، اس کو ابتدائیہ کہہ لیں یا دیباچہ کہہ لیں یا مقدمہ کہہ لیں، تو شروع میں انہوں نے چند اہم چیزیں یا یہ کہا جائے کہ چند اہم اصطلاحات اس میں جو ہے انہوں نے بیان کیا۔ بہت تفصیل کے ساتھ اس کو ہم نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ، بس یہ ہے کہ جو اہم چیزیں ہوں گی مقدمے میں، وہ چیزیں ہم دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے جب بات آتی ہے، ابھی بات آئی کہ منکرین حدیث کے شبہات، تو صاحب کتاب نے سب سے پہلے جو ہے شبہہ کی تعریف، یعنی شبہہ کس کو کہا جاتا ہے، شبہہ کیا ہے؟ عام طور سے اردو میں 2 چیزیں ہیں۔ ہم یہ کہیں گے کہ شبہہ جو ہے یقین کی ضد ہے، یعنی یقین کا اپوزٹ کیا ہے؟ شبہہ ہے کہ یا تو یقین ہوگا اور یا تو آدمی شک اور شبہ کے اندر ہوگا۔ تو عام الفاظ میں اگر ہم کہیں تو شبہہ کیا ہے؟ شبہہ یہ یقین کی ضد ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے صاحب کتاب نے وہی چیز لکھی ہے، کہا کہ شبہہ جو ہے، جب ہم شبہ کی تعریف کرتے ہیں تو شبہہ کہتے ہیں کوئی ایسی چیز جو دوسری چیز سے اتنی مشابہت اور مماثلت رکھتی ہو رنگ میں، کلر میں، کہ دونوں میں سے کسی ایک کو پہچاننا کیا ہو جائے؟ مشکل ہو جائے۔ مثلا جیسے کہ یہ کیا ہے؟ پین ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ایسے ہی پینسل بھی آ رہے ہیں،
ٹھیک ہے نا, پینسل بھی آ رہے پین جیسا. اب دونوں ہم ساتھ میں لگائے ہوئے ہیں, یا دونوں آپ کو دکھائیں تو دونوں آپ کو بال پین دکھے گا, ٹھیک ہے, لیکن حقیقت اس کی کیا ہے, الگ ہے. ایک پینسل ہے اور دوسرا پین ہے, ٹھیک ہے. یہی چیز ہے شبہ, کہ ہم جب اس کو دیکھیں گے نہیں, جانیں گے نہیں, تو ہم کو کیا رہے گا, ہم کہیں گے کہ بھائی دونوں پین ہی رکھے ہوئے ہیں, سمجھے نا, لیکن اس میں سے ایک پینسل ہے اور ایک پین ہے. تو شبہ یہی ہے کہ کوئی چیز رنگ اور کلر کے اعتبار سے اس قدر مماثل یا مشابہ ہو کہ تمیز کرنا مشکل ہو جائے, تو اسی کو شبہ کہتے ہیں. امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ شبہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو پہچاننا یا دونوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی تمیز کرنا یہ مشکل ہو جائے. کس بنیاد پر؟ اس لیے اس بنیاد پر کہ ہو سکتا ہے دونوں چیزیں ایک جیسی دکھ رہی ہوں, یا ہوں دونوں ایک جیسی لیکن حقیقتاً جو ہے حقیقی اعتبار سے وہ ایک جیسی نہ ہو. دکھنے میں تو ایک جیسی ہوں لیکن حقیقت میں ایک جیسے نہ ہو. جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آپ پڑھتے ہیں آیت نمبر 25, اللہ تعالیٰ نے جنت کے انعامات کا تذکرہ کیا. اللہ فرماتے کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل, کہ جنت میں جب جنتی جائیں گے تو اب دیکھیے قرآن میں انگور کا تذکرہ ہے, اور کس کا تذکرہ ہے, انار کا تذکرہ ہے, اور کس کا ہے, انجیر کا تذکرہ ہے. یعنی مختلف قسم کے پھلوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ جنت میں چیزیں ملیں گی. ٹھیک ہے, تو ہم جنت میں جائیں گے, انگور سامنے آئے گا تو کیا بولیں گے, دنیا میں بھی تو تھا یہ, انار سامنے آئے گا دنیا میں بھی تو تھا. کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل, دنیا میں بھی جو ہے ہم ایسے ہی فروٹ سے ہمارا سابقہ پڑ چکا ہے, یہ کہیں گے. پھر اللہ فرماتے ہیں وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا, وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا, اور ان کے مشابہ بھی پھل لائے جائیں گے. سمجھے نا, مشابہ بھی پھل لائے جائیں گے, لیکن وہ پھل کیسا ہوگا, دکھنے میں تو انگور جیسا ہوگا جیسے کہ دنیا کا انگور ہے, دنیا کے جیسے انار ہم ایسا دکھے گا, لیکن حقیقتاً وہ ویسا رہے گا نہیں. ٹھیک ہے, حقیقتاً وہ ایسا نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, نہ تو رنگ کے اعتبار سے نہ تو مزہ کے اعتبار سے وہ الگ ہی رہے گا, اس کا مزہ ہی الگ ہوگا کیونکہ وہ جنتی پھل ہے. تو مزہ یہ, تو دکھنے میں تو ہم یعنی جنتی کہیں گے کہ یہ انار انگور یہ سب تو دنیا میں بھی ہم نے دیکھے کھائے پیے, ٹھیک ہے, لیکن حقیقتاً وہ الگ رہے گا. تو اللہ فرماتے اتو بھی متشابہ, کہ اسی سے یعنی دنیا میں جو پھل فروٹ ہمیں میسر ہے اللہ کی توفیق سے, ویسے ہی چیزیں ہمیں جنت میں بھی ملیں گی, لیکن وہ حقیقتاً الگ ہوں. دکھنے میں تو ممکن ہے ایک جیسی ہوں لیکن الگ رہیں گی. تو شبہ یہی ہے کہ آدمی جو ہے دو چیزوں میں فرق نہ کر سکے, اس لیے کہ دکھنے میں دونوں ایک جیسی ہوں لیکن حقیقتاً کیا ہو, وہ الگ ہو, اس لیے جو ہے تمیز کرنا مشکل ہو جائے. اور عام طور سے جب ہم علمی اعتبار سے شبہ کی بات کرتے ہیں تو شبہ کی بنیاد گمان ہی ہوتی ہے, یقین نہیں ہوتا ہے, کیونکہ جب یقین آ جائے گا تو شبہ بچا ہی نہیں. تو شبہ کی بنیاد, شک کی بنیاد کیا رہتی ہے, گمان. گمان ہی رہتا ہے, اور اسی گمان کو آدمی دلیل سمجھتا ہے, اسی گمان کو دلیل سمجھتا ہے. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان کا مقابلہ اللہ نے ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کے اوصاف بیان کیا, ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب وہ ہے جو زندہ کرنے اور مارنے پر قادر ہے, یا زندگی اور موت کا فیصلہ کرتا ہے, یا زندگی اور موت دیتا ہے. تو نمرود نے کہا انا احیی و امیت, یہ کام تو میں نہیں کر سکتا. اس کا یہ گمان تھا کہ یہ ہماری دلیل ہے, یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل, رب کے جو اوصاف انہوں نے بیان کیے, وہ یہ سمجھتا تھا کہ ہم نے بہت بڑی دلیل ان کے سامنے پیش کر دی, اب لاجواب ہو جائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو اس کے گمان میں وہ دلیل تھی.
اس کو سمجھتا تھا کہ وہ علمی دلیل ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود پیش کر رہا ہے، حالانکہ اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً سمجھ لیا کہ اتنا بڑا بیوقوف آدمی ہے، اس نے مثال کے طور پر دکھایا بھی، تو سمجھ گئے کہ اتنا بڑا بیوقوف آدمی ہے کہ جس کو رب کے اوصاف نہ سمجھ میں آئیں، اور یحیی اور یمیت کا معنی یہ سمجھتا ہو کہ کسی کو مار دینا، کسی کو چھوڑ دینا، تو آپ نے اس کا جو گمان تھا اس کو اس کے گمان پر باقی رکھا، دوسری دلیل دے دی، دوسری دلیل اس کے سامنے پیش کر دی، اور کہا کہ بھائی میرا رب ہر دن سورج پورب سے لاتا ہے تو پچھم سے لا دے۔ پھر اللہ نے کہا فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو وہ کافر کیا ہو گیا؟ لاجواب ہو گیا۔ تو جتنے بھی لوگ جن کو ہم کہیں اہل شبہات، جو شبہات میں مبتلا ہے، کیوں مبتلا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ اپنے گمان کو علمی دلیل سمجھتے ہیں، ان کی سمجھ سے ان کو جو چیزیں معلوم ہیں وہ دلیل ہے، کیونکہ ان کا دلیل سے سابقہ پڑا ہی نہیں، تو اس کو دلیل سمجھ کر کے بیٹھے بھی، حالانکہ وہ دلیل بالکل نہیں ہے۔ تو یہ ہو گئے شبہات سے متعلق چند باتیں۔ شبہات کو ختم کرنا، زائل کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب کوئی آدمی شبہ میں مبتلا ہو جائے، شکوک میں مبتلا ہو جائے، تو اس کے شبہات کو دور کرنا ضروری ہے، یہ دین کے اصول میں سے ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں قرآن پڑھیں گے، قرآن میں جگہ جگہ مشرکین کے شبہات کا ذکر ہے، جیسے میں نے اب بھی ذکر کیا کس کا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا تذکرہ۔ ایسی جگہ جگہ اللہ نے مشرکین کے شبہات کا ذکر کیا ہوا ہے، ان کے اقوال کا ذکر کیا ہوا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ جو ان کی جو دلیل ہوتی ہے وہ بالکل کمزور ہوتے ہیں، وہ دلیل سمجھتے ہیں حالانکہ وہ دلیل ہوتی ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ، کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اللہ کے صفات کے بارے میں جھگڑتے ہیں، حالانکہ وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے اوصاف کو قبول کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، یعنی کتنے سارے لوگ ایمان لے آئے، آخر انہیں اللہ کی معرفت حاصل ہوئی تو ایمان لائے، تو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ پھر بھی اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں، شبہات کے اندر مبتلا ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حجتہم داحضہ، حجتہم داحضہ، ان کی جو حجت ہے، دلیل ہے ان کے پاس اللہ کو نہ ماننے کی، اللہ کے انکار کرنے کی، ان کی پوری دلیل کیا ہے؟ داحضہ ہے۔ داحضہ کا مطلب ایسی چیز جس میں دوام نہ ہو۔ داحضہ کا معنی عربی میں جب دیکھیں گے داحضہ ادازہ، تین معنی اس کے اندر آتا ہے۔ اہل علم نے اس لفظ کے تین معنی بیان کیے۔ نمبر ایک، پہلی چیز، جب کسی چیز کو کہا جائے کہ یہ چیز داحض ہے تو معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں کمزوری ہے، ایسے الفاظ اللہ نے استعمال فرمائے، کمزوری ہے۔ دوسرے، جیسے کہ ابھی بارش ہو گئی ہے، بارش ہو گئی تو کیچڑ ہو گیا، تو وہاں کیا ہو جاتا؟ پیر جمانا مشکل ہو جاتا، پھسلن ہو جاتی۔ تو داحضہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پھسلن، جس میں کیا کہتے ہیں؟ ٹھہراؤ نہ ہو، جس میں ٹھہراؤ ہو ہی نہ۔ نمبر تین، تیسرا معنی جو داحض کا آتا ہے وہ یہ کہ اس کے معنی ہوتے ہیں ختم ہو جانا، زائل ہو جانا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ حجتہم داحضہ، اللہ کے برخلاف لوگوں کے پاس جو دلائل ہیں اپنے بدعقیدگی کے، وہ دلائل کیسے ہیں؟ داحضہ، ختم ہو جانے والے ہیں، کیونکہ حق سے جب ان کا سابقہ ہوگا تو ختم ہو جائیں گے، وہ ٹکیں گے ہی نہیں، ٹھہراؤ نہیں ہے، اس میں پھسلن ہے، وہ ختم ہو جائے گا، رک نہیں سکتا، ٹک نہیں سکتا۔ جیسے کہ نمرود کے ساتھ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون،
ایسے تمام انبیاء کے ساتھ میں ان کے مخالفین. تو وہ سمجھ کر کے آتے تھے کہ بھائی ان کے پاس بہت بڑی دلیل ہے، لیکن دلیل جو ان کی ہوتی ہے کیسی ہوتی ہے؟ ہمیشہ اہل باطل کے جو دلائل ہوتے ہیں اس میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا، بقا نہیں ہوتا ہے، مضبوطی نہیں ہوتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں حجتہم داحضہ عند ربہم، اللہ کے نزدیک ان کی جتنے بھی دلائل ہیں سارے کے سارے دلائل ختم ہو جانے والے ہیں. وہ علیہم غضب، اور ان کے اوپر اللہ کا غضب ہوگا. تو یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 16 ہے. یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ ایک باطل پرست جب بھی اپنے باطل کو حق ثابت کرنے کے لیے جھگڑتا ہے تو اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی. جس کو وہ دلیل سمجھتا ہے وہ دلیل نہیں ہوتی، ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو صرف اور صرف گمان کی بنیاد پر ہوتی ہے. یحتج بامور یظنها علما، صاحب کتاب کہتے ہیں کہ وہ آدمی اپنے گمان کو دلیل بناتے ہوئے اس کو علمی دلیل سمجھتا ہے، حالانکہ وہ علمی دلیل ہوتی نہیں. فحجتہ داحضہ، اس کی جو دلیل ہوتی ہے وہ دلیل کیا ہوتی ہے؟ باطل ہوتی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو شبہے میں جو لوگ مبتلا ہیں ان کے شبہات کو دور کرنا دین کے اصول میں سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن میں اس کا تذکرہ کیا ہوا ہے. اسی طرح سے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ سورہ فرقان آیت نمبر 52 میں اللہ فرماتے ہیں فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، آپ کافروں کی بات مت سنیے. وَجَاهِدُهُمْ بِهِ، اور قرآن کے ذریعے سے ان سے بڑا جہاد کیجیے. یہ مکی آیت ہے، یہ جو ہے مکی آیت ہے، اور مکے میں مکی زندگی میں جہاد فرض نہیں ہوا تھا. تو اس سے کون سا جہاد مراد ہے؟ علمی جہاد. اس سے علمی جہاد مراد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کی تردید اور ان کے جواب کو قرآن سے دینا مکی زندگی میں اس کو جہاد سے تعبیر کیا. تو پتہ یہ چلا کہ جہاد کی ایک شکل کیا ہے؟ جہاد باللسان، زبان سے جہاد کرنا. جہاد بالقلم، قلم سے جہاد کرنا. یعنی جو لوگ منکرین سنت ہیں، جو لوگ اہل باطل ہیں، تو ان کے اعتراضات کا جواب، ان کے شبہات کا ازالہ، یہ ساری چیزیں زبان سے اس کی تردید کرنا، قلم سے لکھ کر کے جو ہے ان کے شبہات کو زائل کرنا، یہ کیا ہے؟ جہاد ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مناظرہ، مباحثہ عمومی طور سے ہمیشہ یا تو کبھی کبھی حق اور باطل کے درمیان مناظرہ ہوتا ہے، ایک طرف حق ہے دوسری طرف باطل ہے. ٹھیک ہے. تو اہل حق کو ثابت کرنے کے لیے اور باطل کو جھٹلانے کے لیے اور اس باطل کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ باطل ہے، اس لیے مناظرہ کرتے ہیں. یا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ دو قول دونوں، یعنی دونوں طرف باطل ہی ہوتے ہیں، کبھی کبھی باطل بھی آپس میں ٹکراتے ہیں. باطل کہتے ہیں تارتن بین القولین باطلین، کبھی کبھی دو باطل قول کے درمیان بھی مناظرہ مباحثہ ہوتا ہے تاکہ دونوں میں سے ثابت ہو جائے کہ دونوں صحیح نہیں ہیں، دونوں باتیں صحیح نہیں ہیں. اسی طرح سے آگے مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ شبہات کا ازالہ کرنا یہ دین کے واجبات میں سے ہے. یہ جو کتاب، یعنی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے اپنا، آپ کو معلوم ہے قرآن و سنت کا علم ہے، آپ اپنا عمل کیجئے، کوئی مانتا نہیں مانتا آپ کو اس سے کیا لینا دینا ہے. تو اسی لیے مقدمے میں یہ چیزیں وہ لائے ہیں کہ ہم کو کیوں ضروری ہے کہ جو لوگ سنت کا انکار کریں ہم ان کی کیوں تردید کریں، ان کے اوپر اعتراض ہم کیوں کریں. اس کا جواب انہوں نے دیا ہے. کہتے ہیں کہ جو لوگ شبہات کے اندر مبتلا ہیں خاص طور سے وہ دین کے دشمن ہیں، تو ان دین کے دشمنوں کے شبہات کا ازالہ کرنا یہ فرض کفایہ ہے.
اس کو کرنا ضروری ہے۔ اگر چند افراد اس میدان میں کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر کوئی نہیں کر رہا ہے تو سارے کے سارے گنہگار ہوں گے، ٹھیک ہے، سارے کے سارے۔ اچھا، یہاں ایک چیز اور ذہن میں رہے کہ بسا اوقات آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے علماء، بڑے علماء جو شمار چوٹی کے علماء ہیں، بعض احادیثوں کی تردید یا ان کا رد ان کے جانب سے بھی ہوا۔ تو احادیث کی تردید کرنے والے، رد کرنے والے یا حدیث کا انکار کرنے والے سارے لوگ باطل نہیں ہوتے ہیں، سارے لوگ باطل پرست نہیں ہوتے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ کیونکہ کبھی کبھی جو منکرین حدیث ہیں وہ کچھ ایسے علماء کا نام لے کر کے آپ کے سامنے آئیں گے، کہیں گے کہ انہوں نے بھی تو اس حدیث کا انکار کیا ہوا ہے۔ ابھی ایک بہت بڑا معاملہ یہ چل رہا ہے کہ کچھ لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اشعری، آپ جانتے ہیں اشعری ماتریدی، ان کے عقائد اہل السنہ والجماعہ کے عقائد کے مخالف عقیدہ ہے۔ کچھ لوگوں نے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جیسے چوٹی کے علماء کہا کہ یہ تو اشعری تھے۔ یہ کیا تھے؟ اشعری تھے۔ فتح الباری جو بخاری کی شرح کہتے ہیں، اس کو تو جلا دینا چاہیے، اس شرح کو جلا دینا چاہیے، کیونکہ وہ اشعری ہیں، اشعری تھے اور اشعریت سے متاثر تھے۔ اب آپ دیکھیے، سب سے بڑی دلیل اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے پر رہنے کی ان کی یہی ہے، ریاض الصالحین، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی ریاض الصالحین ہے۔ اس میں کون سا اشعری عقیدہ ذکر ہے؟ خاص طور سے جماعت اہل حدیث کے تمام مساجد میں عمومی طور سے اس کا درس ہوتا ہے، امام نووی رحمۃ اللہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی چوٹی کے عالم نے کہیں نہ کہیں سہمن اجتہاداً کسی حدیث کا ان سے رد ہو گیا یا اس کی تردید ہو گئی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ منکرین حدیث میں سے، تو یہ بھی ذرا ذہن میں رہے۔ تو کہتے ہیں کہ لیس کل من رد حدیثا هو من اصحاب الاغراض الباطلہ، کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو حدیث کا انکار کرے وہ سارے کے سارے باطل نہیں ہوتے ہیں، باطل نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ بہت سارے ایسے اہل علم بھی آپ کو ملیں گے کہ اجتہاد کی بنیاد پر بعض احادیثوں کی تردید ان کے جانب سے ہو گئی ہے، بعض احادیثوں کی تردید ان کے جانب سے ہو گئی ہے، حالانکہ نہ تو حدیث کا انکار کرنا ان کا منہج ہے اور نہ ہی اس راستے پر وہ چلتے ہیں، بلکہ کسی مسئلے میں انہوں نے اجتہاد کیا اور کسی مسئلے کو تلاش کیا، اس مسئلے میں انہیں وہ حدیث جو ہے الگ لگی، ان کے موضوع سے ہٹ کر کے لگی، انہیں سمجھ میں یہ آیا کہ شاید یہ حدیث، اس حدیث کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب صحیح کرنا صحیح نہیں ہے، اس وجہ سے انہوں نے اس حدیث کا انکار کیا۔ تو ایسے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں، آگے اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ بالتفصیل۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے لاشعوری طور سے جو ہے وہ اہل علم کا جو اس پر متفقہ فیصلہ تھا کسی حدیث کے اوپر، اس کا انہوں نے انکار کر دیا، اور کئی سارے قرینے اور ذرائع ہیں کہ جس سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ چوٹی کے جو علماء ہیں، یہ ان کا مقصد اس کے پیچھے احادیث کا انکار کرنا نہیں ہے۔ جیسے میں نے ابھی ایک مثال دی کہ اگر کوئی کہے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اشعری عقیدہ رکھنے والے تھے، اشعریوں کا جیسا عقیدہ ہے ویسا ان کا عقیدہ تھا، باطل عقیدہ تھا، تو ہم کہیں گے یہ جو ہے ریاض الصالحین اٹھا کر کے پڑھ لو، ٹھیک ہے، اور اس میں سے بتاؤ کہ ان کا عقیدہ کیا تھا۔ تو عام طور سے کہتے ہیں کہ جو لوگ احادیث جن سے سہمن اجتہاداً کبھی کسی حدیث کا انکار ہو گیا، وہ لوگ باطل پرست نہیں ہیں، منکرین حدیث میں ان کا شمار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کچھ وجوہات کی بنیاد پر۔ نمبر 1 کہتے ہیں کہ ان ھذا لیس بمنہج اللہ، اس لیے کہ انکار حدیث ان کا منہج نہیں ہے۔ ہم دیکھیں کہ بھائی ان کا منہج کیا ہے،
تو ہمیں چند چیزیں نظر آتی ہیں۔ نمبر ایک کہ وہ چوٹی کے علماء، بڑے علماء، انکار حدیث ان کا منہج نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان سے یہ چیزیں جو ہوئی اجتہادی طور سے ہوئی۔ اور نمبر دو، دوسری چیز ہم یہ پاتے ہیں کہ ان کا عمومی طریقہ سنت کی تعظیم ہے اور سنت کے اوپر عمل کرنا ہے، یہ ان کا عمومی طریقہ ہے۔ نمبر تین، ان کی فضیلت، ان کے مقام و مرتبے اور ان کی علمی صلاحیت، اس کے اوپر بڑے بڑے علماء کی شہادتیں بھی موجود ہیں۔ اب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جیسے چوٹی کے علماء، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جیسے علماء، اب ان کے اوپر کوئی کہے کہ یہ جو ہے اشریعت سے متاثر تھے اور ان کا عقیدہ باطل ہے، یا اہل السنہ والجماعہ میں سے نہیں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہم یہ کہیں گے کہ بڑے بڑے علماء نے ان کے مقام و مرتبے کو تسلیم کیا ہے، ان کی شہادتیں موجود ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ یظہر قصد لہ فی رد سنہ، عموماً کہتے ہیں کہ عمومی طور سے سنت کی تردید ان کا مقصد بالکل نہیں، سنت کی تردید ان کا مقصد بالکل نہیں ہے۔ نمبر پانچ، سنت کے انکار کا صدور ان سے اجتہاد کی بنیاد پر ہوا ہے، اجتہاد کی بنیاد پر ہوا ہے۔ اور اجتہاد انہوں نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ انہیں لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ایسی چیز جو سنت نہیں ہے وہ کہیں سنت میں شامل نہ ہو جائے، وہ کہیں سنت میں شامل نہ ہو جائے، یعنی انہیں یہ لگا کہ یہ حدیث نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، اور جو نہیں ہے وہ کہیں ایسا نہ ہو لوگ اس کو حدیث سمجھ لیں۔ تو اجتہادی طور سے ان سے یہ خطا ہوئی، یا انہوں نے اپنے اجتہاد، جو انہوں نے اجتہاد کیا یا یہ جو سامنے ان کی حدیث تھی اس کو انہوں نے سنت سمجھا ہی نہیں، اس بنیاد پر جو ہے ان سے یہ اجتہادی طور سے یہ غلطی، یہ خطائیں ہوئی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ہم منکرین حدیث کے صف میں نہیں شمار کرتے ہیں ایسے علماء کی۔ تو 5 چیزیں ہم نے بتائیں۔ نمبر 1، ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کا منہج کیا ہے، تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ انکار حدیث ان کا منہج نہیں۔ نمبر 2، کبار علماء کی شہادتیں ان کے تعلق سے کیا ہیں، اقوال کیا ہیں۔ نمبر 3، ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کا عمومی طریقہ کیا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ سنت کی تعظیم کرتے ہیں، سنت کی اتباع کرتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ نمبر 4، ہم یہ دیکھیں گے کہ جو کچھ بھی کسی مسئلے میں انہوں نے بیان کیا اس سے ان کا مقصد سنت کو رد کرنا نہیں ہے، سنت کو رد کرنا نہیں ہے۔ نمبر 5، سنت کے انکار کا صدور ان سے کس بنیاد پر ہوا، اجتہادی ہوا، قصدن اور ارادتن نہیں ہوا ہے۔ تو چند باتیں جو آج ہم نے جانی وہ یہ کہ شبہ کس کو کہا جاتا ہے، اور شبہ کی اہمیت کیا ہے، اور شبہ کو دور کرنے کی اہمیت کیا ہے، اور اسی طرح سے ہر سنت کا منکر وہ اہل السنہ والجماعہ سے خارج نہیں سمجھا جائے گا، اور نہ ہی ان کو باطل پرستوں میں ہم شمار کریں گے۔ اتنی چیزیں آج ہم نے جانی، انشاءاللہ اور آگے جو ہے شبہات کے اسباب کیا ہوتے ہیں اس کا بھی انشاءاللہ آگے ذکر آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔